اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الحمدللہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویمیت الاحیاء ویحیی الموتى وهو حی لا یموت الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب بطٰہٰ والیاسین والملقب برحمة للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارض والعدل المنتظر حجت ابن الحسن العسکری صلوات ورحمت اللہ علی شیعتہم وموالیہم ومحبیہم ولعنت اللہ علی آدائہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات حمد ہے اس خالق و مالک کی جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، اور تعریف ہے اس منعم حقیقی کی جس نے ہمارے قلوب کو ولایہ آل محمد سے منور فرمایا۔ عزاداران مظلوم کربلا، خداوند کریم کی ذات آپ اس کے بارگاہ میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جو حاجات لے کر کے تشریف لائیں اپنی حاجات کی برابری کے لیے، بچوں کی جوانیوں کی کامیابیوں کامرانیوں کے لیے، اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، 12ویں آقا کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ مجالس میں جو موضوع سخن رہا مودت فی القربہ کے عنوان سے، وہ بات کل ایک حساس مرحلے تک پہنچی کہ جس میں عرض کیا کہ دین کی عمارت جو حضرت آدم کے زمانے سے شروع ہوئی تھی، وہ ختمیہ مرتبت کے زمانے میں غدیر کے مقام پر آ کر مکمل ہو گئی۔ ایسا ہی ہے، اور جتنی محنتیں انبیاء اس میں انجام دیتے رہے، کسی نبی نے بھی صلہ نہیں مانگا، اجر نہیں مانگا۔ اجر پاک پیغمبر نے مانگا اپنے لیے بھی اور گزشتہ انبیاء کے لیے، اور اجر میں مانگا اہل بیت سے مودت۔ اور اگر انسان وہ اجر دے گا تو 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کا صلہ انہیں دے دے گا۔ اور اگر کوئی انسان اہل بیت سے محبت اور مودت نہیں رکھتا تو گویا وہ تمام انبیاء کا مقروض ہے، اس نے کسی نبی کو اس کی محنت کا صلہ نہیں دیا۔ اور اسی پہ ہماری گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی۔ آپ بھی کہیں گے کہ کتنے دنوں سے ایک ہی گفتگو ہے، تو ایک شاعر کہتے ہیں کہ گفتگو تیرے فضائل پہ مسلسل ہوگی، ایک دو لفظوں میں کہاں یہ بات مکمل ہوگی۔ تو آیات، قرآن کی آیات عزیزان بہت گہری ہیں، اگر واقعاً انسان ان پہ بولنا شروع کر دے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ قل لا اسألکم، یہ آیت بھی جو ہے سالوں میں انسان اس پہ مکمل گفتگو کر سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مختصراً عرض کروں کہ ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اجر، اجرت کم از کم اتنی ہونی چاہیے جتنی محنت ہوتی ہے، اور 1,24,000 نبیوں کی محنت ایک طرف، محبت اور مودت اہل بیت ایک طرف، بہت حساس بات ہے یہ۔ میں آپ کمال لوگ ہیں، یقین جانیے، میں
جب آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہوں تو مجھے زیادہ محتاط نہیں ہونا پڑتا ہے، جو میرے دل میں بات آتی ہے میں بڑے آرام سے کر جاتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ صاحب معرفت تشریف فرما ہیں اور مجھ سے 2 قدم آگے آپ جو ہے وہ اس اصل بات تک پہنچ جاتے ہیں۔ مولا آپ کو اپنے گھروں میں آباد و شاد رکھے۔ ایک بار صلوات پڑھیے محمد۔ بہت ہی حساس بات ہے عزیزان کہ 1,24,000 نبیوں کی محنت، دین، شریعتیں، مشکلات سب ایک طرف، اور محبت اہل بیت، مودت اہل بیت ایک طرف۔ کم از کم ہم پلہ ہونی چاہیے۔ اب یہ جو عمارت بنی تھی جناب آدم کے زمانے سے، آپ اس کو ایک مثال میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، کوئی بھی عمارت آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ایک عمارت ہے جو خدا کے حکم سے بن رہی ہے، اور جناب آدم آئے اور انہوں نے اپنے حصے کا کام انجام دیا، اور ان کے بعد جناب نوح تشریف لائے، اپنے حصے کا کام انجام دیا۔ اسی طرح ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، تمام انبیاء، پیغمبر ختمی مرتبت نے بھی اپنا حصے کا کام انجام دیا۔ پیغمبر کس لیے سردار الانبیاء ہیں؟ اس لیے کہ اس دین کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، کمال تک پہنچا دیا۔ اور وہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جب یہ اعلان ہو چکا تو آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمتیں تمہارے اوپر مکمل کر دی، تمام کر دی۔ رضیت لکم الاسلام دینا، آج یہ جو محنتیں ہوئی ہیں کب سے، ہزاروں سال پہلے سے، آج ان ساری محنتوں پہ تمہارا پروردگار راضی ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ دین کمال کی طرف جا رہا ہے، جو دین خدا چاہتا ہے۔ اسی طرح جناب ابراہیم نے محنتیں کی، تمام انبیاء نے محنت کی، پیغمبر اکرم نے محنت کی۔ اب یہ ساری محنتیں ایک طرف ہیں اور مودت اہل بیت ہے۔ اب اس عمارت کو آپ ذرا تصور کیجئے کہ جب وہ عمارت مکمل ہوئی تو اس پہ پیغمبر اکرم نے آ کے نام رکھا اسلام کا، بلکہ خود خدا نے رکھ دیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ یہ جو دین ہم نے بھیجا اور جو آج مکمل ہوا اس کا نام ہم نے رکھ دیا اسلام۔ خود خدا۔ اب آپ مجھے بس ایک سوال کرتا چلوں اپنے بچوں سے، یہ بتائیے کہ عمارتیں بنانا مشکل ہے یا عمارتوں کو سنبھال کے رکھنا مشکل ہے؟ یہ ذرا سوچ کے بتائیے۔ اچھا میں مثال دیتا ہوں، آپ میں سے بہت سارے حضرات شادی شدہ ہیں، گھر آپ نے بنا کے دیا اپنی فیملی کو، اپنے خواتین کو، یہ گھر بنانا آسان تھا یا اس گھر کو بچانا؟ یہ گھر بنانا مشکل ہے یا اس گھر کو بچانا؟ یہ سیاسی بیان نہیں چاہیے، آپ وہ نہ سمجھے کہ گھر جا کے پتہ نہیں کلاس لگ جائے گی۔ حقیقت میں یہی ہے کہ بنانا اور مرحلہ ہے، اسے سنبھالنا اور مرحلہ۔ اب آپ مجھے بات سمجھ چکے ہوں گے میری۔ دیکھیے کیوں ہم پلہ ہے، محنت انبیاء اور مودت اہل بیت، اس لیے کہ محنت انبیاء رائگاں ہو جائیں گی اگر محبت اہل بیت نہ ہوگی۔ دین کا مقصد دیکھیے، عمارتیں محل آپ بنائیے، اور وہ عمارتیں جتنی عظیم بناتے رہیں آپ، عظیم و شان عمارتیں بنائیں، برج خلیفہ وہ دبئی میں ایک بہت بڑی عمارت بنی، وہ بنا دیں، لیکن اگر اسے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا تو کچھ عرصے بعد وہ عمارت نہیں رہتی، کھنڈر بن جاتی ہے۔ کبھی اسے بھوت بنگلے کا بھی نام دیا جاتا ہے، ایک ایسی جگہ کہ جس سے لوگ وحشت کرتے ہیں۔ اس کے دروازے اس کی اپنی جگہ پہ نہیں ہوں گے، کھڑکیاں اس کی اپنی جگہ پہ نہیں ہوں گی، لائٹ کا کوئی انتظام ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، تارے ہیں تو وہ کوئی نکال کے لے کے چلا جائے گا، ایسے ہوتا ہے نا۔
عمارتوں کو اگر کوئی سنبھالنے والا نہ ہو تو وہ عمارتیں جو ہیں وہ کھنڈر بن جاتی ہیں۔ اب اتنی محنتوں سے خدا نے جس دین کو لوگوں تک پہنچایا، اگر اس دین کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ ہوتا تو یہ دین بگڑ جاتا۔ یہ دین اپنی اس صلاحیتوں پہ باقی نہ رہتا کہ جو خدا نے اس دین کو دی ہیں کہ اس دین پہ عمل کرو گے تو اپنے کمال تک پہنچو گے۔ کوئی انسان بھی ایسے دین پہ عمل کر کے کمال عزیزان حاصل نہیں کر سکتا جس دین کی تعلیمات اس کی تعلیمات ہی نہ ہوں۔ بگڑی ہوئی تعلیمات آ جائیں، ادھر ادھر کی باتیں آ جائیں، شیطانی القاعات آ جائیں، وہ دین آپ کو کبھی ترقی نہیں دے سکتا۔ توجہ ہے؟ مجھے حکم ہوا تھا، میں البتہ زیادہ تر اپنی مرضی کرتا ہوں نماز کے بارے میں، تو اس میں موضوع سے میں ہٹوں گا نہیں، یہ دین پہ بات رہے گی۔ میں آپ کو نماز کا نہیں کہوں گا، وہ اس لیے نہیں کہوں گا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پڑھیں۔ اگر میں نے کہہ لیا تو میں آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کروں۔ بس کا ایک گزارش، اتنے دنوں سے آپ کا مہمان تھا، آپ نے بہت اچھا سنا بھی، اور میں نے بھی کوشش کی جتنی محنت کر سکتا تھا، ایک اچھی بات پہنچائی بچوں اور جماعتوں۔ صرف ایک، وہ کیا؟ کبھی کبھی کوشش کیا کیجئے، کبھی کبھی کوشش کیا کیجئے کہ تنہائی میں بیٹھ کے ایک لمحہ ہی صحیح اپنے رب سے باتیں کیا کیجئے۔ ایک لمحہ، صرف ایک، جب بہت مشکل میں گھر جائیں، جب دنیا میں بہت مشکلات آتی ہیں انسانی زندگی میں، بہت مشکلوں میں گھر جائیں، کوئی رستہ نظر نہ آئے کہ کیا کروں، تو پھر تنہائی میں بیٹھ جائیں، ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں آپ کے ارد گرد کوئی نہ ہو، صرف وہ ہو جو آپ کے اندر کو بھی جانتا ہے، صرف وہ ہو کہ جو کہے کہ میں تمہارے حبل سے بھی قریب ہوں، صرف وہ ہو کہ جو کہے یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے وہ کہ جو گناہ کر کر کے تھک چکے ہو، اپنے رب کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو۔ پھر کبھی گفتگو کیجیے۔ جناب بھی تشریف لا چکے ہیں میرے خیال میں، ہمارا موضوع تو ابھی شروع ہوا تھا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات۔ تو یہ دین کہاں لے کے جانا چاہتا ہے انسان کو؟ دین انسان کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے، اور وہ دین جس کی تعلیمات وہ تعلیمات نہ ہوں کہ جو دین لے کے آیا، تو وہ دین کبھی بھی انسان کو اس کے کمال تک نہیں پہنچا سکتا۔ وہ کبھی بھی اس گمراہی میں بھٹکے ہوئے بچوں کو، جوانوں کو اٹھا کے ایک اچھا انسان نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس دین کی تعلیمات ہی اپنی جگہ پہ نہیں ہے۔ اب ان تعلیمات کو سنبھالنے والا، اس دین کو بچانے والے بھی ایسے موجود ہوں کہ جو اس دین کو بچا پائیں۔ اب آپ سمجھے کہ وہ جو میں نے بات کہی تھی کہ اجر وہ ہوتا ہے جو برابر ہو، ہم پلہ ہو کم از کم، تو آپ نے دیکھا کہ محبت اہل بیت کتنی اہم ہے کہ انبیاء کی ساری محنتیں رائگاں چلی جاتی ہیں اگر یہ اہل بیت کا دامن نہ ہوتا تو۔ یہ ساری محنتیں رائگاں ہو جاتی اگر۔ اور دوسری بات، اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ پیغمبر اکرم کے سامنے کیونکہ دو رستے تھے، ایک یہ بات تھی کہ میں نے اجر مانگنا ہے کیونکہ میں نے اپنا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا، اور دوسری بات میں نے ماں باپ کا انتظام بھی کرنا ہے کہ میرے بعد جو انسانیت ہے وہ بھٹکے نہیں، گمراہ نہ رہے، بلکہ میں ایک ہدایت کا رستہ دکھا کے چلا جاؤں اور کہہ دوں کہ ان کے دامن سے متمسک رہو۔ مثل اہل بیت فیکم کمثل سفینۃ نوح من رکب فنجا ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى، کہ میرے اہل بیت کی مثال تم میں ایسی ہے کہ جیسے نوح کی کشتی کی تھی، جو چاہتا ہے کہ نجات پائے وہ ان کے ساتھ متمسک ہو جائے، اور جو ان کے ساتھ متمسک نہیں ہوگا وہ گمراہ رہے گا، وہ بھٹکا ہوا رہے گا۔ اب جو دین کا مرحلہ ہے، دیکھیے عزیزان محترم، بس مختصر کرتا ہوں اپنی گفتگو کو، دین کا مرحلہ جو ہے اور جو دین کے وارث بن کے آئے ہیں،
وہ یہ جانتے ہوں کہ اس عمارت میں کیا کیا ہوا ہے۔ آدم اگر آئے تو آدم نے اس عمارت میں کیا کیا، نوح اگر تشریف لائے تو نوح نے اس عمارت میں کیا کیا، ابراہیم و اسماعیل نے اس عمارت میں کیا کیا، موسیٰ و عیسیٰ نے کیا کیا، پیغمبر ختمی مرتبت نے کیا کیا، تاکہ اگر کبھی کوئی آئے جو اس عمارت کو اس کے رستے سے ہٹانا چاہتا ہو تو یہ محافظ جو ہے اس کے رستے میں کھڑے ہو جائیں اور آ کر کے کہیں نہیں تعلیمات ایسی نہیں تھیں، ایسی تھیں، آدم نے یہ نہیں کہا تھا، آدم نے یہ کہا تھا۔ آدم علم لے کے آئے تھے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ آدم کو ہم نے علم دیا، علم عطا کیا، اب آدم جو ہے وہ اس دین کے اندر، توجہ میری طرف رکھیے گا، آدم جو ہے وہ علم لے کر کے آئے ہیں۔ اب ایسا ہو کہ جس کے پاس اتنا علم ہو کہ جو آدم سے بھی بہتر ہو، توجہ کیجئے گا، اور ایسا ہو کہ جس کے سامنے علم دیا گیا ہو کہ آدم اگر وہ علم ایسا تھا تو میرے سامنے ملا تھا، یعنی خلقت آدم سے پہلے کا شاہد، توجہ کیجئے گا، بہت سخت گفتگو ہے، خلقت آدم سے بھی پہلے کا گواہ، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم دیا۔ بس میں ایک واقعہ عرض کرتا چلوں کہ جناب جبرائیل جو ہے وہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے امیر المومنین تشریف لائے، جناب جبرائیل جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، پیغمبر نے پوچھا کہ جبرائیل اس جوان کو دیکھ کر کھڑے کیوں ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جوان جو ہے وہ میرے استاد ہیں۔ کہا کب کے استاد ہیں؟ کہا کہ جب میں اول خلقت میں تھا عزیزان، جب میں اول خلقت میں، یہ روایت جو ہے وہ قطرہ میں بھی موجود ہے کہ جب میں اول خلقت میں تھا اور میں خلق ہوا تو سب سے پہلی جو مجھے ندا آئی وہ یہ ندا تھی رب جلیل کی کہ من انا و من انتا، کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے۔ جبریل کہتا ہے کہ میں گھبرا گیا، مجھے کوئی سمجھ نہیں کہ میں نے اس بات کا جواب کیا دینا ہے۔ دوسری بار جو ہے وہ آواز میں جلالت اور زیادہ ہوئی کہ جبرائیل من انا و من انتا، میں کون ہوں تو کون ہے۔ جبریل کہتا ہے میں پھر گھبرا گیا، اتنے میں یہ جوان میرے سامنے آئے اور اس نے آ کے کہا کہ جبرائیل کہہ دے انت ربی الجلیل وانا عبدک الذلیل، ارے تو عظیم پروردگار ہے، میں تیرا حقیر بندہ ہوں۔ علم ہو تو ایسا ہو، علم ہو تو ایسا۔ اب میں بس وہ روایت پڑھ کے چلتا چلوں، اپنی آپ کی زحمات کے تمام پھر اس پہ مفصل گفتگو اگر وقت ملا تو من اراد ان ينظر الآدم في علمه وإلى نوح في فهمه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسیٰ فی حیبتہ وإلى عیسیٰ فی زہدہ، کہ جو چاہتا ہے کہ آدم کو اس کے علم میں دیکھے، جو چاہتا ہے کہ نوح کو اس کی فہم میں دیکھے، جو چاہتا ہے کہ ابراہیم کو اس کے علم میں دیکھے، جو چاہتا ہے کہ موسیٰ کو اس کی حیبت میں دیکھے، جو چاہتا ہے کہ عیسیٰ کو اس کے زہد میں دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، پیغمبر فرماتے ہیں کہ صرف علی کے چہرے کی زیارت کر لے۔ جو فرمائی عزیزان آپ، اب کون سمجھ سکتا ہے کہ آدم نے کیا کیا؟ وہی جو آدم کا علم رکھتا ہو۔ کون سمجھ سکتا ہے کہ نوح نے کیا کیا؟ وہی جو نوح کا فہم رکھتا ہو۔ اب اس پہ حدیث پہ البتہ مفصل گفتگو پھر ہوگی انشاءاللہ۔ ممبر جناب کے حوالے کرنا چاہتا ہوں بس دو جملے مصائب کے۔ عزیزان، جب 10 محرم کا دن آیا اور اپنوں کے جنازے حسین اٹھا کے چلے آتے، اتنے میں شہزادہ قاسم داخل ہوئے اپنے خیمے میں، تو والدہ کہتی ہیں کہ قاسم کیا بات ہے کہ اونو محمد بھی قربان ہو گئے لیکن تم ابھی زندہ۔ تاریخ میں بشریت میں یہ پہلی ماں ہے کہ جو اپنے بچے کے مرنے کی باتیں کرے۔ کسی نے لکھا تھا، وہ پنجابی کا شاعر تھا، ماواں کربلا دیا ماواں، عجیب و غریب منزلت ہے ان ہستیوں کی، ان خواتین۔ قاسم تم ابھی زندہ ہو، اونو محمد چلے گئے، میں سیدہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ قاسم کہتے ہیں ماما میری اماں، میں خود بڑا پریشان ہوں،
جب جاتا ہوں حسین کی درگاہ میں تو حسین کہتے ہیں قاسم تجھ سے حسن کی خوشبو آتی ہے، قاسم تجھے مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، میرے بھائی کی خوشبو آتی ہے۔ تو بی بی کہتی ہے کہ یہ عالم وہ عالم ہے کہ جب تمہارے بابا نے مجھے وصیت کی تھی کہ ام فروا جب ایسا مرحلہ آ جائے کہ بہت پریشانی کا عالم ہو تو یہ تعویذ جو تو قاسم کے بازو میں باندھ رہا ہوں اسے کھولنا اور کھول کے اسے پڑھنا۔ جب میں نے اسے پڑھا تو دیکھا کہ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب میرا بھائی گھر جائے گا اس وقت میرے بچے قاسم کو مرنے کی اجازت دی جائے۔ ہاں عزادارو، قاسم اجازت لے کر میدان میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی ادرکنی یا امّا، اے چچا میری مدد کو آئیے۔ حسین اتنی جلدی سے کسی کے جنازے پہ نہیں گئے جتنی جلدی قاسم کے جنازے پہ گئے۔ جب حسین نے جلدی سے قاسم کے جنازے پہ جانا چاہا